السلام علیکم دوستوں، آج میں ایک نیا ناول شروع کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے دل سے نکلے ہیں جو لفظ بائے فرحت اشتیاق۔ ویسے یہ اتنا اچھا اور اتنا فیمس ناول ہے تو بہت سے لوگوں نے پہلے سے ہی پڑھا ہوگا، تو جس کو دوبارہ سے پڑھنا ہے یا سننا ہے یا نہیں سنا ہے تو وہ سن سکتا ہے۔ اور یہ میرا آج سے میں شروع کر رہی ہوں تو میں بالکل پہلے پیج سے شروع کروں گی، بالکل انتصاب وغیرہ سب کچھ پڑھوں گی۔ اور دوسرا یہ کہ میں پہلی بار پڑھ رہی ہوں، پہلی بار سنا رہی ہوں، تو ہو سکتا ہے اسٹارٹ میں تھوڑی غلطیاں ہوں اور کوتاہیاں ہوں، کچھ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو پلیز آپ اسے اگنور کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا بھی تاکہ میں آگے اسے درست کر سکوں۔ اور اسٹارٹ کرتے ہیں۔ انتصاب ہے اپنی بہن ہما اشتیاق کے نام، جو میری تحریروں کی پہلی قاری، پہلی نکات اور پہلی مداح ہیں، اور جن کے پیہم اسرار نے مجھ سے یہ ناول لکھوایا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے اپنی بہن کے نام اس ناول کو کیا ہے۔ پیش لفظ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ چلیں پڑھ لیتے ہیں۔ پیش لفظ ہے: دل سے نکلے ہیں جو لفظ محبت کی کہانی ہے، یہ محبت پر کامل یقین رکھنے والوں کی کہانی ہے، یہ نفرتوں سے بھری دنیا میں محبتوں کے خواب دیکھنے والوں کی کہانی ہے، یہ محبت سوچتے، محبت بولتے، محبت لکھتے اور محبت کرتے عمر حسن کی کہانی ہے، یہ محبت اور انا میں کشمکش کا شکار ودیع کمال کی کہانی ہے، یہ محبتوں سے شدید محبت کرتی زنیرہ عباس کی کہانی ہے۔ میرے یہ تینوں کردار اپنے اپنے انداز میں محبت کو برتتے نظر آئیں گے، مگر اس مختلف انداز کے باوجود ان تینوں کی زندگی کی بنیاد اور اساس محبت ہی ہے۔ اپنے ان تینوں کرداروں کو میں نے بہت بڑی محبت سے تخلیق کیا ہے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ خواتین ڈائجسٹ میں اس ناول کی قسط وار اشاعت کے دوران میرے قارئین نے بھی ان کرداروں سے میری ہی طرح محبت کی۔ محبت کی اس کہانی کو محبت ہی سے پڑھنے اور پھر میری طرف اس قدر والہانہ محبتیں بھیجنے پر میں اپنے تمام قارئین کی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کسی بھی کتاب کو کامیاب بنانے کے لیے جتنی کوشش رائٹر کو کرنی پڑتی ہے، اتنی ہی کوشش پبلیشر کو بھی کرنی پڑتی ہے۔ میری کتابوں کے حقوق اشاعت حاصل کرنے کے بعد علم و عرفان پبلیشر نے اس ذمہ داری کو میری توقعات سے زیادہ بہتر طور پر ادا کیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد قارئین میرے اس رائے سے اتفاق کریں گے۔ چلیں، اگر جس کو نہیں پڑھنا تھا وہ سن لیا، اس نے زبردستی میں نے اس کو یہ سنا دیا۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس صبح میں ابا میاں کے ساتھ واک کرنے نکلی، تب میں نے 5ویں بار انہیں دیکھا، اور انہیں دیکھتے ہی ایک بار پھر انہی کیفیات کا شکار ہوئی جن میں اس سے قبل ہر بار مبتلا ہوئی تھی۔ 40-42 کی عمر ہونے کے باوجود وہ بہت ہینڈسم تھے۔ ان کی آنکھوں پر موجود گلاسز اور کن پٹیوں کے پاس ہلکے ہلکے سفید بالوں نے ان کی شخصیت کو مزید پروقار اور جاذب نظر بنا دیا تھا۔ پچھلی 4 مرتبہ وہ مجھے مختلف رنگوں کی جینس کے ساتھ ہلکے رنگوں والے کارڈیگنز یا پل اوورز میں نظر آئے تھے، اور آج بھی انہوں نے بلو رنگ کی جینس کے اوپر آف وائٹ رنگ کا پل اوور پہن رکھا تھا۔ ان کا لباس نہ تو بہت قیمتی تھا اور نہ ہی ایسا کہ انہوں نے پوری توجہ اور پورا وقت اپنے ظاہر پر دیا ہوگا، پھر بھی وہ بہت شاندار لگتے تھے۔ وہ عام سے لباس میں بھی خاص تھے۔ ان کی ظاہری خوبصورتی، متانت، وقار، سنجیدگی، میں ان سب سے متاثر ہوئی تھی۔ ایسے باوقار مرد ہمیشہ سے میرے آئیڈیل رہے ہیں، مگر میرے ان کی طرف متوجہ ہونے کا سبب یہ باتیں ہرگز نہیں تھیں، بلکہ اس کا سبب کچھ اور تھا۔ وہ سامنے سے آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اسی سمت آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ اپنے بائیں بازو سے محروم وہ 9-10 برس کا بچہ بھی تھا، جسے میں نے ہر مرتبہ ان کے ساتھ دیکھا تھا۔ یقیناً یہ بچہ ان کا بیٹا تھا۔ اس چھوٹے سے بچے کی اتنی بڑی محرومی مجھے اس بچے کے ساتھ ساتھ اس کے باپ سے بھی بے پناہ ہمدردی محسوس ہوتی تھی، جو اپنی اولاد کی معذوری جیسی بڑی آزمائش سے گزر رہا تھا۔ مگر میرے اس شخص کی طرف متوجہ ہونے کا سبب ان باپ بیٹے سے ہمدردی بھی نہیں تھی۔ میرے متوجہ ہونے کا سبب تو یہ احساس تھا کہ میں نے اس شخص کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، جیسے میں اس شخص کو جانتی ہوں، جیسے میں اس سے کبھی مل چکی ہوں، مگر کب، کہاں، کس حوالے سے، یہ 1000 کوشش کے باوجود بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ میرا بہترین حافظہ مجھے یہ تو بتا رہا تھا کہ میں نے اس چہرے کو پہلے بھی دیکھا ہے، اور شاید کئی بار دیکھا ہے، مگر میں نے اسے کہاں دیکھا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔
میں ان دنوں اپنے نانا نانی کے پاس ایبٹ آباد آئی ہوئی تھی، اور ایبٹ آباد آنے کے دوسرے ہی روز جب میں گھر کے قریب درختوں کے جھنڈ میں گھرے خوبصورت گوشے میں بیٹھ کر لکھنے کے ارادے سے وہاں آئی تھی، تب میں نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ میں ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھی لکھ رہی تھی۔ کیا لکھ رہی تھی؟ خود کو لکھنے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ تب ایک شوخ اور بلند مردانہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ گائیڈ نے پاکستانی سیاح کو پیسا کا مشہور ٹاور دکھاتے ہوئے کہا، اور جناب، یہ ہے پیسا کا وہ ٹیڑھا مینار جسے لوگ دنیا بھر سے دیکھنے آتے ہیں۔ پاکستانی سیاح نے اوپر سے نیچے تک ٹاور کو دیکھا اور پھر منہ بنا کر بولا، اس میں تو کوئی غیر معمولی بات نہیں، اس ٹھیکیدار کی بنائی ہوئی کئی عمارتیں تو ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں۔ اس سناٹے اور خاموشی میں اس پرجوش اور پرمزاح آواز نے میرے لکھنے کے تسلسل کو توڑ دیا تھا۔ میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے سر اٹھایا۔ تب وہ مجھے اس بچے کے ساتھ زور زور سے باتیں کرتے اور چہل قدمی کرتے دکھائی دیے تھے۔ اتنی مشکلوں سے میں نے لکھنے کا موڈ بنایا تھا، اور یہ پھر پرسکون جگہ تلاش کر کے یہاں بیٹھی تھی تاکہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، اور یہ شخص بلا وجہ شور شرابہ کرتا میرا ارتکاز توڑ رہا تھا، پوری طرح بچے کی طرف متوجہ اسے لطیفے سنانے میں مصروف، جبکہ بچہ خاموشی، اداسی، بلکہ کسی قدر بیزاری کے ساتھ گھاس پر نظریں جمائے ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ لطیفے پر ہنسا تو دور مسکرایا تک نہیں تھا۔ میری نگاہیں محسوس کر کے انہوں نے بچے کی طرف جھکا ہوا اپنا سر اوپر اٹھایا اور گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ ان کی نظریں سیدھی مجھ سے ٹکرائی تھیں۔ انہوں نے ایک پرخلوص مسکراہٹ میری طرف اچھالی اور دوبارہ اس بچے کی طرف متوجہ ہو گئے، مگر میں ان پر سے اپنی نظریں نہ ہٹا سکی۔ پھر میں اپنے کاغذ اور قلم کی طرف متوجہ نہ ہو سکی۔ مریض ڈاکٹر سے جا کر بولا، مجھے آپ کی دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب بولے۔ وہ اب بچے کو دوسرا لطیفہ سنا رہے تھے اور میری طرف بالکل متوجہ نہیں تھے، اور میری اب ان کے سوا کسی طرف توجہ نہیں تھی۔ اس بندے کو ایک نظر دیکھ کر ہی مجھے اس احساس نے اپنے حصار میں لے لیا تھا کہ میں اسے پہلے کہیں دیکھ چکی ہوں، مگر کہاں۔ وہ دونوں میرے قریب سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ چکے تھے، اور میں گردن گھمائے مسلسل اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ گلاسز کے پیچھے چھپی وہ آنکھیں جو صرف ایک پل کو میری آنکھوں سے ملی تھیں، مجھے یہ احساس دلا رہی تھیں کہ میں نے ان آنکھوں کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہوں، اور ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ دیکھ چکی ہوں۔ میں اپنی یادداشت پر زور ڈالتی سوچ رہی تھی اور الجھے چلی جا رہی تھی۔ وہ بچے کو ساتھ لیے دور جاتے جاتے کب میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے، اور میں ہنوز الجھی ہوئی تھی۔ لکھنے کا میرا موڈ جو بڑی مشکلوں سے خود پر جبر کر کے بنایا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ صبح سے لے کر رات گئے تک میرا ذہن اسی مانوس اجنبی میں الجھا رہا۔ جب پہچان کا کوئی سرا ہاتھ نہ لگا تو تھک ہار کر میں نے خود کو نیند کے حوالے کر دیا۔ اگلی روز لکھنے کا ارادہ کر کے میں ایک مرتبہ پھر اسی جگہ آ گئی۔ صاف ستھری آب و ہوا، کھلی فضا، ہریالی، سبزہ، پھول، درخت، پہاڑ، خوبصورت موسم، یہ سب میری قنوطیت اور ڈپریشن کو خوشگوار موڈ میں بدل ڈالیں گے۔ میرے مزاج پر یہ تمام خوبصورتیاں خوشگوار اثر ڈالیں گی، فطرت سے قریب ہوں گی، تو لکھنے سے جو ایک بیزاری کی کیفیت میں ان دنوں مبتلا ہوں، اس سے باہر نکل آؤں گی۔ یہی سب سوچ کر تو میں ایبٹ آباد ابا میاں اور ننّا کے پاس آئی تھی، مگر میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ میں گھر پر آتش دان کے قریب کرسیاں ڈال کر ڈرائی فروٹس اور کافی سے لطف اندوز ہوتے ابا میاں سے لمبی لمبی علمی بحثیں کرتی، سیاست، حالات حاضرہ پر گرما گرم مباحثے کرتی، ننّا سے اپنی پسند کی ڈشز پکوا کر کھاتی، خوب گپے مارتی، اور لکھنے کی بات آتی تو خود کو ابھی موڈ نہیں بن رہا، رات میں لکھوں گی کہہ کر اطمینان دلا دیا کرتی۔ میں یہاں اپنا ناول مکمل کرنے آئی تھی، 90% سے بھی زیادہ میں اسے لکھ چکی تھی۔ بہت محنت کی تھی میں نے اپنے ناول پر۔ اتنی ریسرچ میں نے اب تک اپنے کسی ناول پر نہیں کی جتنی اس پر کی تھی۔ کتنی راتیں میں نے اسے جاگ جاگ کر لکھا تھا، اپنی کتنی صبحیں، کتنی دوپہریں اور کتنی شامیں ساری دنیا کے ہنگاموں سے کٹ کر صرف اپنے کمرے میں مقید ہو کر اس کی نظر کی تھیں۔ یہ میری 1.5 سال کی محنت تھی، اور اب جب ناول تکمیل کے آخری مراحل میں تھا، تب میں یکایک اس ناول سے کیا سرے سے لکھنے ہی سے بیزار ہو رہی تھی۔ اپنی کی ہوئی محنت خود ہی
کو یاد دلا کر بدوقت موڈ بناتی۔ میں پہلے روز فطری حسن سے مالا مال اس خوبصورت درختوں سے گھری سرسبز شاداب جگہ اگر بیٹھی تو اس اجنبی نے مجھے اپنی پہچان میں الجھا کر لکھنے نہیں دیا، اور دوسرے روز جب میں وہاں پہنچی تو وہ ایک مرتبہ پھر اسی بچے کے ساتھ گھومتے پھرتے نظر آئے، زور زور سے بولتے، بچے کو لطیفے اور پہیلیاں سناتے، اسے بولنے پر اکساتے۔ وہ بچہ پہلے روز ہی کی طرح اس روز بھی بہت اداس تھا، بالکل خاموش، ساری دنیا سے بیزار اور خفا خفا سا۔ وہ دونوں میرے پاس سے گزرے تو میں انہیں بغور دیکھنے لگی۔ کل ہی کی طرح انہوں نے بچے پر سے توجہ ہٹا کر لمحہ بھر کے لیے میری طرف دیکھ کر ایک سادہ سی مسکراہٹ اچھالی اور بچے سے باتیں کرتے آگے بڑھ گئے۔ ان کے مسکرانے پر مجھے ایک دم ہی اپنی حماقت کا شدید احساس ہوا۔ میں کل بھی اور آج بھی عجیب بے تکے پن سے منہ اٹھا کر انہیں گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے ٹکٹکی باندھ کر اپنی سمت دیکھتا پا کر وہ از رہ اخلاق مسکرائے، مگر دل میں انہوں نے نہ جانے میرے متعلق کیا خیال کیا ہوگا۔ خود کو سرزنش کرتی میں اسی وقت وہاں سے اٹھ کر گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے اس بندے کو کب اور کہاں دیکھا ہے؟ پھر تیسرے اور چوتھے دن میں نے اپنی بالکنی سے انہیں اس بچے کے ساتھ اس جگہ گھومتا پھرتا دیکھا۔ پھر مجھے جہاں تک وہ نظر آتے رہے میں انہیں دیکھتی رہی اور الجھتی رہی۔ ہوگا کوئی، دیکھا ہوگا کہیں، نہیں یاد آ رہا تو بس نہیں آ رہا، کیا اب اسی ایک بات کے پیچھے پڑے رہنا ہے؟ تنگ آ کر خود کو ملامت کرتی میں کل رات جھنجھلا کر سو گئی تھی، اور صبح جب میں اس بندے کو یکسر بھلائے ابا میاں کے ساتھ صبح کی تر و تازہ اور صاف و شفاف ہوا اور دلکش مناظر کو انجوائے کرتی سڑک پر بے فکری سے واک کر رہی تھی، تب وہ ایک مرتبہ پھر سامنے آ گئے تھے۔ ان کے بار بار ٹکرانے سے میں تو یہ سمجھ چکی تھی کہ وہ یہاں کہیں قریب ہی رہتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ہماری ہی طرف آ رہے تھے۔ کتنی مختلف سی تھی یہ مسکراہٹ، ایسی اداسی بھری مسکراہٹ جو ان کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ شاید یہ بیماری سب ہی لکھنے والوں کو ہوتی ہوگی، ہر چیز، ہر جگہ، ہر شخص اور ہر چہرے کا گہرا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کی بیماری۔ یہ اداس اور بجھی ہوئی آنکھیں، میں نے ان آنکھوں کو پہلے بھی دیکھا ہے مگر یوں بجھا ہوا نہیں۔ میں نے یہ آنکھیں دیکھی ہوئی ہیں مگر خوشی اور امید کے عکس لیے ہوئے۔ میں نے انہیں بجھا ہوا نہیں بلکہ مسکراتا ہوا دیکھا ہے۔ میں نے ان میں بڑی پیاری سی چمک دیکھی ہے۔ میں نے ان میں زندگی دیکھی ہے۔ میرا وجدان بڑی شدت سے مجھ سے کہہ رہا تھا۔ وہ میری الجھی ہوئی کیفیات سے انجان ابا میاں اور میرے قریب آ کر رک چکے تھے۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو عمر؟ ان کے خوش اخلاقی سے کیے گئے سلام کا ابا میاں نے گرم جوشی سے بھرپور انداز میں جواب دیا۔ اس کا مطلب تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح واقف تھے، نہ صرف یہ کہ واقف تھے بلکہ ان کے درمیان خاصے خوشگوار قسم کے دوستانہ مراسم بھی تھے۔ الحمدللہ، میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیے؟ میں مزے میں ہوں، بہت خوش ہوں، میری نواسی جو آئی ہوئی ہے۔ ابا میاں نے ہنستے ہوئے میری طرف اشارہ کیا۔ اس بار انہوں نے بہت توجہ سے مجھے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے ابا میاں سے پوچھنے لگے، آپ کی نواسی وہ جو لکھتی ہیں؟ اوہ، تو میری شہرت مجھ سے پہلے یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ میں بے ساختہ مسکرائی۔ جی جناب، وہی نواسی، مشہور و معروف مصنفہ زنیرہ باز۔ کبھی اس کے فینس کے خطوط اور ای میلز پڑھو، کیسے زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں اس کی شان میں۔ ابا میاں نے حسب عادت میری تعریفیں شروع کیں۔ میری کوئی ایک تحریر بھی انہوں نے کبھی نہیں پڑھی تھی، مگر میرے لکھے ہوئے کی تعریفیں ان سے زیادہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ان کی نگاہوں میں میرا مقام قرۃ العین حیدر، عصمت جغائی اور بانو قدسیہ سے بس کچھ ہی کم تھا۔ محبت کے اندھے ہونے کا میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی ثبوت ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر زنیرہ، آپ کو ہمارا شہر کیسا لگا؟ وہ دور سے دیکھنے میں جتنے ڈیسنٹ اور نرم مزاج لگتے تھے، قریب سے اس سے بھی زیادہ محسوس ہو رہے تھے۔ دھیما دھیما سا پرخلوص لہجہ، گفتگو کا انداز انتہائی مہذب اور شائستہ، نگاہوں میں سادگی، تسنہ اور بناوٹ سے قطعاً پاک چہرہ۔ آپ کا شہر بہت اچھا ہے،
میں نے ان کے سوال کا جواب دیا۔ ایبٹ آباد پسند ہے تبھی تو یہاں اپنا ناول مکمل کرنے آئی ہے۔ یہ آنا نانا نانی کے لیے تھوڑا ہی ہے، یہ تو یوں ہے کہ فطرت سے قریب ہو کر مصنفہ صاحب نے کچھ تخلیق کرنا ہے۔ ابا میاں نے موقع دیکھتے ہی اپنا کئی دفعہ کیا گیا شکوہ ایک مرتبہ پھر دہرایا۔ کیلیفورنیا سے واپس آ جانے کے بعد پچھلے 2 سالوں سے ابا میاں اور ننا ایبٹ آباد میں رہ رہے تھے۔ بھاگتے دوڑتے ہنگامہ پرور شہروں سے دور انہوں نے اپنا بڑھاپا یہاں گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ بہرحال میری نالائقی تھی کہ میں ان دونوں کے بہت بلانے پر بھی ان 2 سالوں میں ایک بار بھی یہاں نہیں آ پائی تھی۔ چنانچہ ذرا خفا سی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ کچھ لکھ رہی تھیں، شاید وہ آپ کا ناول ہی تھا، اور میں نے اور محب نے وہاں آ کر یقیناً آپ کو ڈسٹرب کیا تھا، تبھی کل اور پرسوں آپ وہاں نظر نہیں آئیں۔ ابا میاں کے شکوے اور میری روٹھی نگاہوں کو محظوظ نظروں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی اور اپنے ساتھ کھڑے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہا۔ اس سے قبل کہ میں اب جواب میں کچھ کہتی، ابا میاں ان سے کوئی اور بات کرنے لگے تھے۔ تم لوگوں کے فنکشن کا کیا ہوا؟ تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ تیاریاں بس مکمل ہی سمجھیے۔ میں چونکہ اس کے متعلق کچھ جانتی نہیں تھی، اس لیے اس گفتگو سے لا تعلقی سی خاموشی سے کھڑی انہیں اور اس بچے کو دیکھنے لگی۔ 3-4 منٹ بعد وہ مسکراتے ہوئے ہمیں خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ وہ باپ بیٹا آگے بڑھ گئے تو میں فوراً ہی ابا میاں سے ان کے متعلق پوچھنے لگی۔ یہ عمر ہے، یہاں قریب ہی رہتا ہے، اچھے بچوں کی طرح سڑک پر چل کر جاؤ تو پہنچنے میں 10 یا 11 منٹ لگتے ہیں، اور ڈھلوانی اور کچے راستے سے کودتے پھاندتے پہنچو تو صرف 3 یا 4 منٹ۔ ان کا جواب حسب توقع غیر سنجیدہ تھا۔ وہ تو مجھے بھی پتہ چل گیا ہے ابا میاں کہ ان کا نام عمر ہے، ابھی آپ نے میرے سامنے ان کا نام لیا تھا۔ میں ان کا تفصیلی تعارف جاننا چاہ رہی ہوں، یعنی یہ کون ہے، کیا کرتے ہیں؟ یہاں ہمارے گھر کے قریب معذور، بے سہارا اور لاوارث بچوں کے لیے ایک ادارہ قائم ہے، چمن زار کے نام سے۔ عمر تو وہاں کا نگران سمجھ لو۔ ابا میاں نے میری دلچسپی کو محسوس کرتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا، مگر ان کے جواب نے میری الجھن کو ختم کرنے کے بجائے مزید بڑھا دیا۔ کوئی فلاحی ادارہ اور اس کا نگران؟ اس طرح کے کسی آدمی سے میرے والدین اور بہن بھائیوں میں سے کبھی کسی کی واقفیت نہیں۔ پھر میں انہیں کیسے جانتی ہوں؟ میں نے دل ہی دل میں خود سے پوچھا۔ چمن زار بہت بڑے رقبے پر بنا ہوا ہے، ایک پاکستانی میاں بیوی ہیں جنہوں نے یہ ادارہ بنایا ہے۔ دراصل ان کے 5 بیٹے ہیں اور پانچوں کے پانچوں کسی نہ کسی ذہنی و جسمانی معذوری میں مبتلا۔ وہ دونوں میاں بیوی اور ان کے کچھ قریبی عزیز و اقارب اور دوست اس ادارے کے مالک اور کرتا دھرتا ہیں، مگر سب کے سب پاکستان سے باہر رہتے ہیں۔ کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا، کوئی آسٹریلیا، کوئی عرب امارات۔ سال میں 1 یا 2 بار ہی یہ لوگ یہاں آتے ہیں، اور یہاں کا نظم و نسق انہوں نے عمر کے حوالے کیا ہوا ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے وہ اپنی ذمہ داریاں بڑی اچھی طرح نبھا رہا ہے۔ ان بے سہارا بچوں کے لیے چمن زار میں اسکول بھی ہے اور ہاسٹل بھی، یعنی وہ یہاں رہتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ ہاسٹل کا ماحول بالکل گھر کے جیسا ہی ہے۔ ہاسٹل کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی انیکسی ہے جس میں عمر رہتا ہے، یعنی یہ کہ عمر دن رات ان بچوں ہی کے ساتھ رہتا ہے۔ کہنے کو نہ وہ ایک ادارے کا مالک ہے، نہ ہی اس نے اسے قائم کیا ہے، مگر قریب سے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ یہ اس کی ملازمت نہیں، یہ اس کی زندگی کا ایک واضح مقصد ہے۔ ایک نصب العین، یہ لاوارث اور معذور بچے اس کے سب کچھ ہیں۔ اس نے اپنی پوری زندگی ان بچوں کے لیے وقف کر دی ہے، بغیر کسی صلے اور ستائش کی تمنا کے۔ یہ بچہ محب، جسے تم نے ابھی اس کے ساتھ دیکھا تھا، ایک ایکسیڈنٹ میں اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنا ایک ہاتھ بھی گنوا دیا ہے۔ رشتہ دار کب کسی کے ہوئے ہیں، اس کے چچا تایا اسے یہاں داخل کروا کر اپنی جان پیچھا چھڑا گئے۔ ابھی اس حادثے کو گزرے اور یہاں اسے آئے زیادہ دن نہیں ہوئے، اسی لیے عمر آج کل ہر وقت اسے اپنے ساتھ لگائے رکھتا ہے تاکہ اس کی دلجوئی کر سکے، اسے اپنائیت اور محبت کا احساس دلا سکے اور اسے اس جگہ سے مانوس کرا سکے۔
اور میں اپنی پچھلی سوچ کو بھلا کر حیرت سے ابا میاں کو سن رہی تھی۔ میں پچھلے 4 دنوں سے انہیں دیکھ رہی تھی اور اس بچے کے ساتھ ان کے محبت اور شفقت بھرے انداز کو دیکھ کر میں نے اتنے یقین سے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ ان کا بیٹا ہے۔ مگر ایک آدمی کسی اور کے بچے سے، کسی بالکل غیر اور پرائے بچے سے باپ کی طرح پیار کرے، اس کی دلجوئی کرے، تو یہ یقیناً بے حد حیرت کی بات تھی۔ اس نفسا نفسی اور خود غرضی کے دور میں ابھی عمر جیسے بے غرض اور بے لوث لوگ بھی موجود ہیں اور انسانیت پر سے ہمارے اٹھتے یقین کو بچا لیتے ہیں۔ ابا میاں کے توصیفی جملوں سے میں بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ شخص ابا میاں کو کس قدر پسند ہے۔